بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، 40 نووی میں ہم لوگ اب تک تقریباً 35 حدیثیں پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم لوگ 36ویں حدیث یعنی الحدیث السادس والثلاثون ہم لوگ بھائی پڑھیں۔ شیخ ہاں، نوی پڑھے ہیں، اچھا ہاں، 35 میں پڑھنا ہے۔ صح ہاں ٹھیک۔ الحدیث الرابع والثلاثون پڑھے ہیں، الحدیث الخامس والثلاثون ہم لوگوں کو آج پڑھنا ہے 35ویں حدیث۔ تو قرأت کر لیں گے، کوئی عبارت خوانی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث الخامس والثلاثون عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم يبع على بيع بعض ولا يبع ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه مسلم۔ چلیں ٹھیک ہے، تو کیا ایک حدیث اور بھی پڑھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ؟ کیا الحدیث السادس والثلاثون بھی پڑھ لیں گے؟ ٹھیک ہے شیخ۔ عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم۔ چلیے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہم لوگ آج 35ویں حدیث پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا. لا تحاسدوا، حسد نہ کیا کرو۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ جو اس کی اصطلاحی تعریف ہے، الحسد هو تمنی ازال نعمت الغیر، اس کو کہتے ہیں الحسد، یا آپ اس کو دوسرے الفاظ میں کہیں ہوا تمنی زوال نعمت اللہ علی الغیر. اللہ تعالیٰ نے کسی پر کوئی نعمت کی ہے، اپنا کوئی فضل کیا ہے، تو اس سے وہ نعمت ختم ہو جائے، یہ اس چیز کی تمنا کرنا، یہ حسد ہے. اور یہ حسد یہ قوم یہود کی خصلت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے تعلق سے کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل سے عطا کیا اس پر یہ لوگ حسد کر رہے ہیں؟ اسی طرح کہا حسدا من عند انفسہم ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم. مومنوں کے تعلق سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ مومن بھی واپس کافر بن جائیں. کیوں؟ ان کو حسد ہوتا ہے
ان کے صحیح ایمان سے، ان کے عقیدے سے، اس وجہ سے لوگ اس طرح حسد کی بنیاد پر یہ تمنا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی مسلمانوں کو صحیح عقیدے کی، اس بنیاد پر یہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ تو حسد دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، یہ اصل میں حسد ہے۔ اگر کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر ہم رشک کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جس طرح اسے نوازا ہے مجھے بھی نوازے، یہ آپ کے دل میں تمنا ہوتی ہے، تو پھر یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس کو حسد نہیں کہیں گے، اس کو رشک کہہ سکتے ہیں، عربی میں تو حسد ہی کہتے ہیں۔ یہ حسد کی اس کی اگر آپ اصطلاحی تعریف کریں گے تو التمنی ان یکون له مثلہ، کہ آپ اس طرح کی تمنا کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے اس کی طرح مجھے بھی مل جائے، اس کی نعمت کے زوال کی تمنا کیے بغیر، تو پھر یہ اس صورت میں یہ رشک ہے، یا اس کو الغبطہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ حسد اگر کوئی انسان اس طرح کی تمنا کرے تو وہ حسد میں شمار نہیں ہوگا۔ ولا تناجشوا، النجش اصل میں اس کے لغوی معنی ہیں زیادہ کرنا، اور زیادہ کرنا یہ اصل میں بیع کے پس منظر میں النجش۔ تناجش ہوتا ہے یہ اصل میں بیع میں ہی، کیونکہ بعد میں بھی دیکھیے بیع کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ ایک آدمی کو بازار میں لینے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی چیز کو خریدنے کی اسے دلچسپی نہیں ہے، بس یوں ہی لوگوں کو دھوکہ دینا یا لوگوں کو نقصان پہنچانا، یا کبھی کسی بائع کے ساتھ کچھ اپنے لیے حصہ مقرر کر کے اس کی چیزوں کی قیمت بڑھا دینا، یہ کوئی اس طرح کا بھی مشغلہ اپنا سکتا ہے۔ تو اس طرح زیادت السلع، یہ زیادت بالسلع یعنی یہ جو چیز خریدی یا بیچی جاتی ہے اس کے ثمن میں، اس کی قیمت میں اضافہ کرنا، جبکہ اس کو لینا بھی نہیں ہو، یہ کیا ہے؟ اصل میں ایک قسم کا دھوکہ ہے۔ کس کے ساتھ؟ خریدنے والے کے ساتھ۔ مثال کے طور پر ہم گاڑی کے مارکیٹ میں جاتے ہیں جہاں گاڑیوں کا حراج ہوتا ہے، یا گاڑیاں جہاں پر لوگ لیتے رہتے ہیں، وہاں جا کر ہم صرف لینے کی نیت نہ ہو، اگر وہ 5,000 کہہ رہا ہے اور سامنے والا اس کو لینے کی سوچ رہا ہے، تو اب اس کو مزید بڑھا کر اس کو اور قیمت زیادہ کرنے کی کوشش کرنا اور یہ کہنا کہ میں 5.5 میں لے لوں گا، تو پھر یہ بلا ضرورت، آپ تو اس میں لینے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں، دلچسپی بھی نہیں ہے آپ کی، پھر بھی آپ صرف یا تو بائع کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں، یا پھر جو آدمی مشتری ہے، لینے والا ہے، اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اس کام کے لیے آپ قیمت میں اضافہ کرتے ہیں تو پھر یہ نجش ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہی ہے تناجش۔ تو النجش فی البیع هو الزیادۃ فی ثمن السلع دون حاجۃ الی الشراء، آپ بغیر کسی ضرورت کے آپ اس میں خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تب بھی آپ اس کی قیمت بڑھاتے ہیں، تو یہ نجش ہے۔ اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ یہ ایک طرح کا کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ اور جب آپ کسی مسلمان کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو گویا کہ آپ یہ جو اسلامی محبت ہے، اسلامی اخوت ہے، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا۔ اسی طرح لا تدابروا، لا تباغضوا، لا تباغضوا، ایک دوسرے پر غصہ، ایک دوسرے کے خلاف دل میں بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو۔ بغض، ایک کینہ رکھنا، دشمنی رکھنا، یہ اسلامی اخوت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ کسی بھی صورت یہ مسلمانوں کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ آپس میں بغض رکھیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی سے تشبیہ دی، جس طرح ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے بالکل صاف ہوتا ہے، اسی طرح یہ
مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے بالکل صاف رہیں، صاف دل رہیں، کسی قسم کا بغض نہ ہو۔ ولا تدابروا، اور نہ ہی کسی قسم کے تعلقات میں اس طرح کی کشیدگی آ جائے کہ ایک دوسرے سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگیں، منہ موڑ کر بھاگنے لگیں، تو اس طرح کا تدابر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تدابر اصل میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کو پیٹھ دکھلانا، یہ اس سے لیا گیا ہے، دبر سے یہ لفظ لیا گیا ہے۔ ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، اور نہ ہی، اچھا یہ تدابر جو بات ہے کہ ایک دوسرے سے منہ موڑنا یا پیٹھ پھیر کر بھاگنا، یہ آدمی اگر غصہ ہو تو اس صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ 2-3 دن تک اپنے غصے کا اظہار کرے، لیکن 3 دن سے زیادہ وہ کسی بھی مسلمان سے قطع تعلق نہ کرے۔ لا يهجر فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ لا يهجر مسلم أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مسلمان اگر آپس میں کسی قسم کی ناچاقی کی وجہ سے ترک تعلق کرتے ہیں تو حد سے زیادہ، یعنی کہ 3 دن یا 3 راتیں اس میں ذکر کی گئی، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ کوئی آدمی ترک تعلق کرتا ہے، لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی سلام کرنے میں آگے بڑھے تو پھر وہی انسان بہتر ہوگا، کیونکہ اس نے اس طرح کے ترک تعلق کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی ہے، اور وہی انسان زیادہ بہتر ہوگا جو سلام میں پہل کر دے۔ یہ تدابر میں یہ الحد الاعلیٰ یا زیادہ سے زیادہ جو مدت ذکر کی گئی وہ 3 دن۔ اس کے بعد ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، کوئی کسی کی بیع پر بیع نہ کرے، یا کسی کے بیچنے پر نہ بیچے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی بیچنے والا ہے، ایک آدمی خریدنے والا ہے، دونوں کی بات چل رہی ہے، یا دونوں اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ میں یہ چیز آپ کو بیچوں گا اور یہ چیز آپ مجھ سے خریدیں گے۔ اب ایسی صورت میں 2 آدمی جب خریدنے اور بیچنے پر متفق ہو گئے ہیں تو کسی اور مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ ان دونوں کی بیع کو جا کر منسوخ کر دے، یا ہے کہ ان کی بیع کو ختم کر کے اپنی چیز وہاں پر پیش کرے، یہ کہتے ہوئے کہ بھائی آپ جو یہ لے رہے ہو، مثال کے طور پہ یہ گاڑی جو آپ یہاں 20,000 میں لے رہے ہیں، یہی گاڑی اس سے اچھے مواصفات کی میں آپ کو 19,000 میں دے دیتا ہوں، تو گویا کہ یہ ان دونوں کے درمیان جو بیع طے ہو گئی تھی، آپ اس کو ختم کر کے اپنی چیز بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ایک اسلامی اخوت پر گویا کہ یہ ایک طرح کا وار ہے۔ اسلامی اخوت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اس طرح لوگ کرنے لگیں گے تو اس سے معاشرے میں آپسی تعلقات بگڑ جائیں گے، اسی لیے منع کیا گیا۔ ہاں، لیکن اگر 2 آدمی بات کر رہے تھے گاڑی لینا یا خریدنا، لیکن دونوں کی بات نہیں بنی، وہ اس دکان سے یا اس آدمی کے پاس سے ہٹ کر نکل گیا، تو پھر آپ جا کر اس کو پھر پکڑ سکتے ہیں، یا اس سے پھر اپنے بات رکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس بھی یہ چیز ہے، آپ لینا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، ایسی بات۔ لیکن جب تک 2 آدمی بات کر رہے ہوں اس وقت تک بیچ میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا يخطب على خطبة اخيه، کہ ایک مسلمان اگر کہیں کسی کے پاس رشتہ پیش کرتا ہے تو دوسرے کو انتظار کرنا چاہیے یہاں تک کہ اس کا ہاں یا نا میں ایک جواب اس کو مل جائے، ورنہ ایک آدمی بات اپنی رکھے تو پھر دوسرے آدمی کو اس پر اپنی بات نہیں رکھنا چاہیے، خاص طور پر رشتوں کے تعلق سے، کیونکہ اس سے بھی آپسی تعلقات بگڑنے کے امکانات ہیں۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا،
اللہ تعالیٰ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو. کیوں؟ اس لیے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، یعنی بالکل جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی سے مل جل کر رہتا ہے اسی طرح رہنا چاہیے. لا یظلمہ، یہ اس پر ظلم بھی نہیں کرتا. تو یہ ساری چیزیں ایک ظلم کی ایک شکل ہے. آپ کسی کے ساتھ نجش کریں، کسی کی قیمت میں بلا ضرورت آپ اضافہ کریں تو یہ ایک طرح کا ظلم ہے. ولا یخذلہ، یہ اسی طرح آپ کسی کو رسوا بھی نہ کریں مسلمان کو. خاص طور پر یہ خذلان کا تعلق یا رسوا کرنے کا تعلق امر بالمعروف نہی عن المنکر میں زیادہ ہوتا ہے. کہ اگر آپ ایک انسان کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اس منکر کو دور کرنے کے لیے آپ اپنی توجہ صرف کریں، آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اس کو بتلانے کی کوشش کریں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں. جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی ایک انسان غلطی کرتا ہے، خاص طور پر طلبۃ العلم کی جو بات ہو، تو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کو اس کے علم کا حوالہ دے کر جو ہے اس کو طعنہ مارا جاتا ہے سب کے سامنے کہ بھائی آپ پڑھے ہیں اور ایسا کام کر رہے ہیں. تو آپ اگر واقعی انکار منکر کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اس کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو سمجھائیں. اس کے بجائے آپ اس کو رسوا کریں، سارے لوگوں کے سامنے اس کی فضیحت کریں، تو یہ کسی بھی صورت ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. خذلہ معنی اصل میں رسوا کرنا، شرمندہ کرنا، خجل کرنا. ولا یکذبہ، نہ ہی اس کو جھوٹ بولتا ہے مسلمان کو. ولا یحقرہ، اور نہ ہی اس کو حقیر سمجھتا ہے. حقیر جاننا کیا ہے؟ آپ کسی بھی اعتبار سے آپ کسی مسلمان سے آپ برتر ہیں، چاہے مال و دولت میں ہوں، چاہے خوبصورتی میں ہوں، چاہے اور بھی نام نسب قبیلہ برادری، جاب جو نوکری پیسہ، یہ کوئی نہ کوئی جتنے بھی انسانوں کے پاس یہ اپنے آپسی معیار کو ناپنے کے جو ذرائع ہیں اس کے مطابق اگر کوئی انسان کسی بھی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے. ایک مسلمان، اس کے پاس توحید کی دولت ہے، ایمان ہے، آپ اس انسان کو حقیر سمجھتے ہیں تو گویا کہ ایک مسلمان کو آپ نے اس کے اسلام پر رہتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ ایک مسلمان ہے، اس کو آپ نے حقیر سمجھا. یہ کسی بھی صورت نامناسب ہے. اب وہ حقارت کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، چاہے وہ قبیلے نام نسب کا ہو یا کوئی اور بھی وجہ ہو. وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ التَّقْوَى ہا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے لیے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا. وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ 3 مرات، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تقوی یہاں ہے. تو تقوی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تقوی اصل میں یہاں ہے. آپ کا معیار، آپ کا وزن اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے تقوی کی بنیاد پر ہے، اور اسی بنیاد پر انسانوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. اسی کے مراتب کے مطابق اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں انعامات سے نوازے گا. تو یہ اصل تقوی کی ہی بنیاد پر سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جانچے گا. پھر کوئی بھی چیز جس کو انسان اپنے لیے معیار سمجھتے ہیں، اپنے برتری کے لیے معیار سمجھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس معیار نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہ مال کو معیار بتلایا، نہ ہی قبیلے اور نسب کو. یہ ساری چیزیں تو صرف ایک پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دی. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، ایک مسلمان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے ایک مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. کوئی کسی بھی اعتبار سے، اس کے پیشے کے اعتبار سے بھی آپ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، ایک صفائی کرنے والے کو حقیر سمجھتے ہیں، تو پھر یہ آپ کے برا ہونے کے لیے، آپ کی برائی کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ آپ نے ایک مسلمان کو حقیر سمجھا. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کی عزت ہر مسلمان پر حرام ہے. اس کی عزت، اس کا خون، اس کا مال، کسی بھی چیز کے آپ مجاز نہیں ہیں کہ آپ اس کے عزت کے آپ
اس کی عزت کی کھلی اڑائیں، آپ اس کا مذاق اڑائیں، لوگوں کے سامنے اس کا ٹھٹا کریں، تو یہ مسلمان کی عزت پر حملہ ہو جائے گا۔ تو مذاق میں بھی جو باتیں ہوتی ہیں، کسی کی عزت کے ساتھ آپ کھلواڑ کر دیں تو وہ چیز اس کے دل میں بیٹھ جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مذاق ہوتے تھے وہ کسی کی تحقیر اس میں نہیں ہوا کرتی تھی، وہ ایک کیا کہتے ہیں ازراہ ایک لطافت، ایک مجلس میں ایک طرح کی جو ہے نا خوشی کی لہر دوڑنے کے لیے، ایک دلچسپی کا ماحول بنانے کے لیے ہوتی تھی، اور ایسی بات اس میں نہیں ہوتی تھی کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے، کسی کی دل کو تکلیف پہنچے، کسی کا مذاق اڑایا جائے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی انکار منکر کیا، اور اس میں جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، کیا بات ہے کہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کیے۔ کسی کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی فضیحت نہیں کی، کسی کو رسوا نہیں کیا۔ یہ بات خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہے۔ بالخصوص امر بالمعروف نہی عن المنکر میں یہ چیز بہت زیادہ لحاظ رکھی جانی چاہیے، اس کا لحاظ ہونا چاہیے۔ چلیے دیکھتے ہیں کتنے منٹ ہیں، 10-15 منٹ اور ہے، کیا دوسری اور ایک حدیث پڑھ لیں گے یا کافی ہے؟ کہاں ہیں مشائخ؟ کافی ہے، شاید وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی نا۔ اگر چھوٹی ہے تو پڑھ لیں گے، بڑی ہے تو چھوڑ دیں گے۔ بڑی ہے، یہ تو کافی بڑی ہے، جو 36ویں حدیث ہے، ذرا بڑی ہے، تو اگر یہاں پر روکنا مناسب ہے تو روک دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، روک دیں گے مولوی صاحب۔ نکتفی بہذا القدر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔